سورۃ فاتحہ کا 3 دن کا وظیفہ، بڑی سے بڑی بیماری ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، ایسے آیت ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ انشاءاللہ آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس کا عمل کرتا ہے، جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے اس شخص کے پاس جو اس کو پڑھتا ہے، اتنا مال و دولت آتا ہے، سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، ایسے غائب ہو جاتی ہے، سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ممکن نہیں، جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت میں سورۃ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ حضرت امام ترمذی یہ حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے۔ اسے صحیح بھی قرار دیا گیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں؟ اس جیسی سورت کو ایک انجیل، زبور سمیت قرآن پاک، قرآن مجید میں بھی نازل نہیں۔ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہوئی۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے فضائل اور احادیث مبارکہ میں جو علماء کرام کی تفسیر میں سورۃ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے، فضائل میں سے چند درجے ذیل ہیں۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 میں انسان کی طرف دعا درخواست مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ میرے لیے اور نسب میرے بندے کی جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے، میری تعریف ثنا بیان کی ہے۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا درخواست کا۔ ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ویسے سورۃ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت میں بھی اس بندے کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ اب سنیے گا سورۃ فاتحہ کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اس وقت پڑھنا ہے، مکمل ترتیب سننے کے لیے عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک سنیے گا۔ انشاءاللہ ایسے رحمتوں کا نزول ہوگا، ایسے برکتوں کا نزول ہوگا، ایسے رزق کا نزول کہ دوبارہ زندگی میں رزق کی پریشانی نہیں آئے گی، نہ گھر میں کوئی مصیبت، نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی، ہر طرح کی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس سورت کے 20 نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ اس سے پہلے یہ عمل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ کئی لوگوں کی زندگی بدل چکی ہوں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکی ہوں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جس نیت کے ساتھ آپ اس سورت کو پڑھیں گے، جو ارادہ رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن مکمل نہیں ہوں گے، 3 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے کا تمام بندوبست ہو جائے گا۔ اس کو پیسے کہاں سے ملنے ہیں، کیسے اللہ کی غیب مدد آنی ہے، سارا قرضہ 3 دن میں اتر جاتا ہے۔ کوئی شخص شادی کی نیت سے پڑھے، ہر طرح کی بندش، راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، فوراً اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص بات بتا رہی ہوں، اس صورت کے اندر ایک تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ ایک ہی عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ دنیا میں عزت والا ہو جاتا ہے، آخرت میں عزت والا ہو جاتا ہے، اس سے شہرت ملتی ہے، یہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اس سورت کو اس طرح سے پڑھ لیتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ اب آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں، خانہ کعبہ کا چکر بھی ساتھ ہیں، جو طواف کیا جاتا ہے 7 چکر میں خانہ کعبہ کے بھی عمل کی طرف بڑھتے چلتے ہیں۔ البتہ اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت بہت چاہیے۔ سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورت کو واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری صورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے، یعنی کہ باقی صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تمام کے مقابلے میں کافی ہے۔ اس سورت کو سورت شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی کو مرغی کے توڑے میں تار کر رہے تھے، اس کے کان میں یہ سورت پڑھی، اس کو فوراً آرام آ گیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آقا صلوات والسلام نے فرمایا یہ سورت شافیہ ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، وہ جسمانی بیماری ہو، وہ روحانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج، ہر پریشانی کا علاج بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو سورت فلاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ لازمی ہے، نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورت سوال بھی کہا جاتا ہے، اس میں بندہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی کا اور بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی حاجات عرض کر کے اپنی حاجات کے مقابلے میں آخرت کی حاجت زیادہ مانگتا ہے۔ اس صورت میں شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر ادا کر کے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ نوجوان اس صورت کو پڑھتا ہے، اس کے بعد ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ غرض میں آپ کو بتا دوں کہ اس صورت میں صرف 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں، 114 حرف ہیں۔
اس میں کوئی آیت نہ صرف منسوخ نہیں ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعلیم کی جائے، اس کا جتنی برکتیں بیان کی جائیں، وہ ساری کی ساری شان اور عظمت سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے دوستو، اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے، فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کے پاس وقت ہو، جس دن آپ کے پاس وقت ہو، آپ ان 3 دن تک اس صورت کو مقرر وقت پر پڑھ سکتے ہیں۔ ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو 3 دن تک اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پر نور پڑھنا ہے۔ حضور کی ذات پر آپ نے درود ابراہیم نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل خاص میں نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی درود اول آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے ساتھ اول آخر آپ نے صرف درود ابراہیم جو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا اس عمل کی تاثیر سے، ورنہ آپ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو اس عمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ملنے والا کیا ہے؟ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اس سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے گا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انعام کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے؟ آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ دولت مند ہو جائیں گے، رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت کی برکت کتنی ہے؟ جو آپ لوگوں کے گرد و نواح آپ سے ملنے والے ہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائیں، جس کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں اس عمل کا فائدہ ان کو بھی ہے، ان کی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے، رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اس کے حق میں بندے کو اس کی دعائیں قبول فرما کر بہتر کر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جو شخص بھی چاہتا ہے اس کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو، انسان جو دعا مانگے گا انشاءاللہ 3 دن سے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تمام اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے ساتھ ملانا ہے، اس کو 140 بار پڑھنا ہے، 3 دن تک پڑھنا ہے۔ ایک ہی جگہ کوشش کریں کہ ایک ہی جگہ ہو، جگہ چینج نہیں کرنی۔ اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں، کوئی مریض ہو تو وہ پانی اس کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ پانی گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، باہر استعمال نہ کریں۔ اگر اس کے ایسے اثرات ہوں گے تو اس کا دفاع کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے صرف گھر کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 140 بار سورۃ الحمد شریف پڑھنی ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ، کیونکہ اس آیات کی تعداد 7 ہیں، 7 مرتبہ اپنے مقصد کے، اپنے حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ مزید اس طرح کے وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔